درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کام خلوص سے کیا جاتا ہے شیطان اس پر قابو نہیں پاتا، اور جس کام میں نفس اور دنیا طلبی کا جذبہ شامل ہو جاتا ہے تو بڑی جلدی شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ احیاء العلوم حضرت امام غزالی کی ایک کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، تصوف میں آپ نے لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ آپ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک عابد و زاہد رہتے تھے، دن رات عبادت کرتے تھے۔ کچھ لوگ گاؤں کے آئے اور ان سے شکایت کی کہ ہمارے گاؤں میں ایک جھاڑ ہے، درخت ہے، لوگ اس کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ عابد کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اور ایک جھاڑ کے سامنے سرے نیاز جھکاتے ہیں۔ عابد کو غصہ آیا اور اپنی خانقاہ سے نکلا اور کلہاڑی اپنے ہاتھ میں لیا کہ چل کر اس جھاڑ کو کاٹ ڈالوں گا، درخت کو کاٹ ڈالوں گا۔ اسی غصے میں جا رہا تھا کہ لوگ اللہ کو بھول کر کے درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ جب تھوڑی دور چلا ہے تو ایک بڈھا آدمی اس کو راستے میں ملا اور سلام کر کے کہتا ہے، جناب عابد صاحب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو یہ تو غصے میں تھے ہی جناب، کہنے لگے ہم نے ایسی ایسی خبر سنی ہے کہ فلاں گاؤں میں لوگ ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں، میں خدا کی قسم بغیر اس درخت کو کاٹے چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو بڈھے نے اس کو سمجھایا، بیٹا تھوڑا راستہ آنے جانے کا چھوڑ کے بیٹھو۔ اس بڑے میاں نے سمجھانا شروع کیا کہ بھئی کائے کو اس لفڑے میں پڑتا ہے، اللہ اللہ کر جا کے، وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، قیامت میں ان سے اللہ پوچھے گا، لا تزرو وازرتم وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اتنی دور تو جا رہا ہے، آئے گا اتنی دیر میں تو کتنی مرتبہ تو اللہ اللہ کر لیتا، خدا کا ذکر کر دیتا، خدا کے ذکر کو چھوڑ کر ان کے لفڑے میں پڑ گیا ہے۔ بات اچھی بول رہا تھا نا، قاعدے کی بات ہے کہ جا اللہ اللہ کر، وہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، وہ جانے۔ عابد نے کہا دیکھ میرے راستے میں رکھنا مت ڈال، خیریت نہیں ہوگی۔ تو وہ بڑے میاں بھی ذرا ٹرے اور عابد صاحب بھی بڑے غصے میں، دونوں کی لڑائی ہوئی اور مار پیٹ یہ وہ، آخر عابد صاحب اس کو پٹک کر کے سینے پر سوار ہو گئے۔ پھر کہنے لگا اچھا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں۔ عابد صاحب کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے۔ تو جب بول کیا کہتا ہے؟ بولے مجھے یہ کہنا ہے کہ وہ درخت جس کو کاٹنے تم جا رہے ہو، تم کو کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ بولے نہیں۔ تو جب اللہ نے حکم نہیں دیا ہے تو اس کو اپنے اوپر فرض کیوں جانتا، واجب کیوں جانتا؟ تو نبی ہے؟ کہا نہیں۔ ارے یہ تو نبی کا کام ہے، اللہ انہیں حکم دیتا ہے تو شرک کو کفر کو مٹاتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، یہ کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاں درود پڑھتے رہیے۔ کہا کہ جب تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو فرض چھوڑ کر کے ایک غیر فرض غیر واجب کو کرنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا پھر تو مجھ کو وہ پھنسا رہا ہے، میں جا کے کاٹوں گا۔ پھر وہ بڑے میاں یہ دونوں پھر گتھم گتھا ہو گئے۔ پھر عابد صاحب نے اس کو اٹھا کر کے پٹکا اور پٹک کر کے کہنے لگا کہ اچھا
دیکھ مجھے چھوڑ دے، تجھ کو ایک بڑے فائدے کی بات بتاتا ہوں۔ پھر عابد صاحب اس کے چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے تو کہنے لگا کہ دیکھ، کھانے پینے کا تو تمہارے پاس انتظام ہے نہیں، تمہارے مرید لوگ آتے ہیں، کچھ نذرانہ دیتے ہیں، اسی پر تو اپنا گزر اوقات کرتا ہے۔ تمہاری تو دل کی خواہش تو یہ ہوگی کہ کچھ میرے پاس بھی پیسہ ہو تاکہ میں خود بھی کھاؤں، پڑوسیوں کو دوں، کچھ خیرات کروں۔ تو عابد صاحب کہتے ہیں ہاں یہ خواہش تو کبھی کبھی میرے دل میں آتی ہے کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو کسی کے نذرانے کا محتاج نہیں ہوتا، لوگوں کو کھلاتا بھی، خیرات بھی کرتا۔ تو کہا کہ جب تیری خواہش یہ ہے تو یہ خواہش میں پوری کر دوں گا۔ وہ کہا کیسے؟ تو کہا جا تو اپنے عبادت خانے میں اللہ اللہ کر، صبح اٹھے گا تو تیرے تکیے کے نیچے 2 روپے روزانہ مل جائے گا۔ اس زمانے میں 2 روپیہ بہت ہوتا تھا۔ بولے اس میں سے کھانا بھی، خیرات بھی کرنا، لوگوں کو تحفہ دینا۔ تو عابد صاحب اس کے کہنے میں آ گئے، بولے ٹھیک ہے، اب تو بغیر محنت کے پیسہ روزانہ آیا کرے گا اور میں کھاؤں گا بھی، کسی کا محتاج بھی نہیں رہوں گا۔ یہ واپس چلا گیا، جا کر کے عبادت میں لگ گیا۔ صبح جب اٹھا ہے تو اس کے تکیے کے نیچے 2 دینار مل گئے، 2 روپے مل گئے، بہت خوش ہوا، کھایا بھی، لوگوں کو بانٹا بھی، بہت خوش تھا۔ دوسرے دن بھی مل گیا، تیسرے دن بھی 2 روپے روز۔ ارے بولے یہ تو بہت اچھا ہے، دستے غیب آ رہا ہے۔ لیکن چوتھے دن نہیں آیا۔ اب دے ڈھونڈ رہا ادھر ادھر کہ رے 2 روپے کوئی لے گیا، کیا ہوا؟ لیکن چوتھے دن آیا نہیں۔ پھر غصے میں کہا کہ آج تو جا کے وہ درخت کاٹوں گا ہی۔ پھر کلہاڑی لے کر کے چلا، وہی بڑے میاں راستے میں ملے، آج کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا آج جا رہا ہوں، بغیر اس درخت کو کاٹے رہوں گا نہیں، آج تو اس کو کاٹ کر کے رہوں گا۔ پھر یہ بڑے میاں اس سے سمجھانے لگے، دونوں میں گتھم گتھا ہوئی۔ آج عابد صاحب نیچے، بڑے میاں سینے پر۔ عابد صاحب سوچتے ہیں کہ یہ کمزور بڈھا، اس دن میں اس کو پچھاڑ 2 مرتبہ پچھاڑا، آج یہ مجھے پچھاڑ دے رہا ہے۔ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہا میں ابلیس ہوں، یہ جو اوپر سوار تھا۔ کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ میں نے آج سے 4 دن پہلے 2 مرتبہ تم کو چیٹ کیا، آج تم نے مجھے چیٹ کیا؟ کہا ابے بیوقوف سن، اس دن جو جا رہا تھا خلوص کے ساتھ جا رہا تھا، اس میں تجھے پیسے کی لالچ نہیں تھی، اپنے نفس کی لالچ نہیں تھی، پرخلوص صرف اللہ واسطے اس درخت کو کاٹنے جا رہا تھا۔ تو اس دن تو مجھے پچھاڑ رہا تھا اور میں نے 2 روپے کا لالچ دے دیا، تو پھنس گیا، تو آج میری طاقت بڑھ گئی، میں تیرے سینے پر، تو نیچے۔ دیکھا جا آپ نے، امام غزالی اس واقعے کو لکھ کر کے کہتے ہیں کوئی بھی کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو شیطان اس سے ہار جاتا ہے، اور اپنے نفس کے لیے، لالچ کے لیے کرتا ہے تو کتنا ہی بڑا عابد و زاہد ہے، شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ تم کہیں بھی کوئی کام کرو، اگر اپنے مسلمان دوست کے لیے، بھائی کے لیے مجلس میں اس لیے سر کو، اس لیے جگہ کشادہ کرو کہ اللہ تعالی کا حکم ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، تو سرک کے آؤ گے تو شیطان سرک کے بھاگے گا، شیطان کا قابو تم پر نہیں چلے گا۔ اور اگر دنیا داری میں پھنس گئے، اپنے جذبہ نفسانی کی وجہ سے بڑے سے بڑا کام کر گئے، تو یقین جانو نہ چلہ کام آئے گا، نہ چلی کام آئے، نہ نماز کام آئے، نہ اجتماع کام آئے، سب تمہارے منہ پر کل قیامت میں مار دیا جائے گا، کوئی عبادت کام آنے والی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کلیجے میں بٹھاؤ، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع دل میں جلاؤ۔